شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ارادہ کیا ہے آج سے انشاءاللہ مشکوٰۃ المصابیح کی حدیثوں کا ابتدا کروں، جس میں بخاری، مسلم اور دیگر تمام کتابوں کی احادیث آ جاتی ہیں۔ شروع سے انشاءاللہ شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اختتام تک پہنچائے۔ سب سے پہلے مشکوٰۃ کے اندر ایمان سے متعلق احادیث ذکر کی ہیں، تو سب سے پہلے ایمان کے بارے میں کچھ معلومات ہو جائے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ احادیث شروع کریں گے۔ ایمان کا مطلب، ایمان کے معنی یقین کرنا، تصدیق کرنا، مان لینا۔ اصطلاح شریعت میں ایمان کا مطلب ہوتا ہے اس حقیقت کو تسلیم کرنا اور ماننا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود اور پروردگار نہیں، اس کے تمام ذاتی و صفاتی کمالات برحق ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ ان کی ذات صادق و مصدوق ہے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنت کی صورت میں اللہ کا جو آخری دین و شریعت لے کر اس دنیا میں آئے، اس کی حقانیت و صداقت شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ تکمیل ایمان محدثین کے نزدیک ایمان کے 3 اجزاء ہیں: تصدیق قلب یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دین کی حقانیت پر دل سے یقین رکھنا، اور اس یقین و اعتماد پر دل و دماغ کا مطمئن رہنا۔ اقرار باللسان یعنی اس دلی یقین اور اعتماد کے ساتھ زبان سے اظہار و اعتراف کرنا اور اقرار کرنا۔ اعمال بالجوارح یعنی دین و شریعت کے احکام و ہدایت کی جسمانی بجا آوری کے ذریعے اس کی دلی یقین اور اعتقاد کا عملی مظاہرہ کرنا۔ ان تینوں اجزاء سے مل کر ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، اور جو آدمی اس ایمان کا حامل ہوتا ہے اس کو مومن و مسلمان کہا جاتا ہے۔ ایمان اور اسلام، کیا ایمان اور اسلام میں کوئی فرق ہے یا دونوں لفظ ایک ہی معنی کو ادا کرتے ہیں؟ اس سوال کا تفصیلی جواب تفصیلی بحث کا مقتضی ہے، جس کا یہاں موقع نہیں۔ خلاصے کے طور پر اتنا بتا دینا کافی ہے کہ ظاہری مفہوم و مصداق کے اعتبار سے یہ دونوں لفظ تقریباً ایک ہی مفہوم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس اعتبار سے ان دونوں کے درمیان فرق ہے کہ ایمان سے عام طور پر تصدیق قلبی، احوال باطنہ مراد ہوتے ہیں، جبکہ اسلام سے اکثر و بیشتر ظاہری اطاعت و فرمانبرداری مراد لی جاتی ہے۔ اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ وحدانیت، رسالت اور شریعت کو ماننے اور تسلیم کرنے کا جو باطنی تعلق دل و دماغ سے قائم ہوتا ہے، اس کو ایمان سے تعبیر کرتے ہیں، اور جو اس باطنی تعلق کا جو اظہار عمل جوارح کے ذریعے ظاہر احوال سے ہوتا ہے، اس کو اسلام سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایک محقق کا قول ہے، تصدیق قلبی جب پھوٹ کر جوارح اعضاء پر نمودار ہو جائے تو اس کا نام اسلام ہے، اور جب اسلام دل میں اتر جائے تو ایمان کے نام موسوم ہو جاتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ حقیقت ایک ہے، مواطن کے اعتبار سے اس کو کبھی ایمان کہا جاتا ہے اور کبھی اسلام، اسی لیے ایمان اور اسلام کے ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔
نہ تو ایمان کے بغیر اسلام معتبر ہوگا اور نہ اسلام کے بغیر ایمان کی تکمیل ہوگی۔ مثلا کوئی آدمی 5 وقت کی نماز بھی پڑھے، ہر سال زکوٰۃ بھی ادا کرے، استطاعت ہو تو حج بھی کر ڈالے اور اسی طرح دوسرے نیک کام کرنے کی کر کے اپنی ظاہری زندگی کو اسلام کا مظہر بنائے ہوئے ہو، مگر اس کا باطن قلبی تصدیق و انعقاد سے بالکل خالی ہو اور کفر و انکار سے بھرا ہوا ہو، تو اس کے یہ سارے اعمال بیکار محض قرار پائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ایمان یعنی قلبی تصدیق و انقیاد تو رکھتا ہے، مگر عملی زندگی میں اسلام کا مظہر ہونے کے بجائے یہ سرکشی و نافرمانی کا پیکر اور کافرانہ و مشرکانہ اعمال کا مجسمہ بنا ہوا ہے، تو اس کا ایمان فائدہ مند نہیں ہوگا۔ بعض اہل نظر نے ایمان اور اسلام کی مثال شہادتین سے دی ہے، یعنی جیسے کلمہ شہادت میں لکھا جائے تو شہادت وحدانیت الگ ہے اور شہادت رسالت الگ ہے، لیکن دونوں کا ارتباط و اتحاد اس درجے کا ہے کہ شہادت رسالت کے بغیر شہادت وحدانیت کارآمد نہیں اور شہادت وحدانیت کے بغیر شہادت رسالت کا اعتبار نہیں۔ ٹھیک اسی طرح ایمان اور اسلام کے درمیان دیکھا جائے تو بعض اعتبار سے فرق محسوس ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کا ارتباط و اتحاد اس درجے کا ہے کہ اعتقاد باطنی یعنی ایمان کے بغیر صرف اعمال ظاہرہ یعنی اسلام کو کھلا ہوا نفاق ہو، اور اعمال ظاہرہ کے بغیر اعتقاد باطنہ کفر کی ایک صورت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ ایمان کا مدار جاننے پر نہیں ماننے پر ہے۔ ایمان کے بارے میں اس اہم حقیقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تصدیق یعنی ماننے کا نام ہے ایمان ہے، نہ کہ محض علم یا معرفت یعنی جاننے کا۔ مطلب یہ کہ ایک آدمی جانتا ہے کہ اللہ ہے اور اکیلا ہے، وہی پروردگار اور معبود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین و شریعت اور تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کیا وہ مبنی پر حقیقت اور صداقت ہے، مگر وہ آدمی دل سے ان بات کو نہیں مانتا، ان پر اعتقاد نہیں رکھتا، اس کا قلب ان باتوں کے اذعان و قبول سے خالی ہے، تو اس آدمی میں ایمان کا وجود نہیں مانا جائے گا، اس کو مومن نہیں کہا جائے گا۔ مومن تو وہی آدمی ہو سکتا ہے جو ان باتوں کو سچ اور حق بھی جانے اور دل سے مانے اور تسلیم بھی کرے۔ جب داعی حق صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی تو تمام اہل عرب بالخصوص اہل کتاب یہود و نصارہ الوہیت کے بھی قائل تھے اور یہ بات بھی خوب جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ جو دین و شریعت پیش کر رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے، مگر ان میں سے جو لوگ حسد و عناد رکھنے کے سبب ان حقائق کو مانتے اور تسلیم نہیں کرتے، ان کے دل و دماغ میں ایمان کا نور داخل نہیں ہو سکا اور وہ کافر کے کافر ہی رہے۔ ان حقائق کا جاننا ان کے کس کام نہ آیا۔ بعض صورتوں میں اقرار باللسان کی قید ضروری ہے، جن کا حقائق کو ایمان سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان کا زبان سے اقرار کرنا گو وجود ایمان کے لیے ضروری ہے، لیکن بعض حالتوں میں یہ زبانی اقرار باللسان ضروری نہیں رہتا۔ مثلا اگر کوئی آدمی گونگا ہے اور اس کا قلب میں تصدیق تو موجود ہے لیکن زبان سے کوئی لفظ ادا کرنے پر قادر نہیں، تو اسے
آدمی کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس کا ایمان زبان اقرار کے بغیر بھی مانا جائے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی جانی خوف یا کسی واقعی مجبوری کی بنا پر زبان سے اپنے ایمان کا اقرار نہیں کر سکتا تو اس کا ایمان بھی زبانی اقرار کے بغیر معتبر ہوگا۔ اعمال کی حیثیت وجود ایمان کی تکمیل کے لیے اعمال بھی لازمی شرط ہے، کیونکہ تصدیق قلب اور زبانی اقرار کی واقعیت اور صداقت کا ثبوت اعمال ہی ہے۔ یہی عملی ثبوت ظاہری زندگی میں اس فیصلے کی بنیاد بنتا ہے کہ ان کو مومن اور مسلمان کہا جائے۔ اسی بنا پر یہ حکم ہے اگر کوئی آدمی دعوے ایمان اور اسلام کے باوجود ایسے اعمال کرتا ہے جو خالصتاً کفر کی علامات اور ایمان اور اسلام کے منافی ہیں یا جن کو اختیار کرنے والے پر کافر ہونے کا یقین ہوتا ہے تو وہ آدمی کافر ہی شمار ہوگا۔ اس کے ایمان اور اسلام کے دعوے بغیر معتبر مانا جائے گا۔ واللہ اعلم۔ حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی ہمارے درمیان آیا جس کا لباس نہایت صاف ستھرے اور سفید کپڑوں پر مشتمل تھا اور جس کے بال نہایت سیاہ چمکدار تھے۔ اس آدمی پر نہ تو سفر کی کوئی علامات تھی اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا۔ بہرحال وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملائے اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں رانوں پر رکھ لیے جیسے ایک سعادت مند شاگرد اپنے جلیل القدر استاد کے سامنے باادب بیٹھتا ہے اور استاد کی باتیں سننے کے لیے متوجہ ہوتا ہے۔ اسی کے بعد اس نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو اسلام کی حقیقت سے آگاہ فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس حقیقت کا اعتراف کرو اور گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر تم پابندی سے نماز پڑھو، اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور زاد راہ میسر ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس آدمی نے یہ سن کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی پر ہمیں تعجب ہوا کہ یہ آدمی ایک لا علم آدمی کی طرح پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے جیسے ان کو اس بات کا پہلے سے ہی علم ہو۔ پھر وہ آدمی بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایمان کی حقیقت بیان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسول کو اور قیامت کے دن کو دل سے مانو اور اس بات پر یقین رکھو برا بھلا جو کچھ پیش آتا ہے وہ تقدیر کے مطابق ہے۔ اس آدمی نے یہ سن کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر بولا، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو یعنی اتنا حضور قلب میسر نہ ہو سکے تو پھر یہ دھیان میں رکھو
کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس آدمی نے عرض کیا، قیامت کے بارے میں مجھے بتائیں کہ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی قیامت کے متعلق کب آئے گی۔ میرا علم تو سب سے تم سے زیادہ نہیں جان جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی مجھ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد اس آدمی نے کہا، اچھا، قیامت کی کچھ نشانیاں ہی مجھ کو بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اپنے آقا کو، مالک کو جنے گی، اور برہنہ پاؤں، برہنہ جسم، مفلس و فقیر اور بکری چرانے والے لوگوں کو تم عالیشان مکانات اور عمارات میں فخر و غرور کی زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھو گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، اس کے بعد وہ آدمی چلے گیا اور میں نے اس کے بارے میں آپ سے فوراً دریافت نہیں کیا بلکہ کچھ دیر توقف کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مجھ سے پوچھا، عمر، جانتے ہو سوالات کرنے والا آدمی کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو تم کو تمہارے دین سکھانے آئے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 2۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کا دل سے اقرار کرنا اور گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 3۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی شاخیں 70 سے کچھ اوپر ہیں، ان میں سے اعلیٰ درجے کی شاخ زبان و دل سے اس بات کا اقرار و اعتراف ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سب سے کم درجے کی شاخ کسی تکلیف دینے والی چیز کا راستے سے ہٹا دینا، نیز شرم و حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 4۔ حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی ایذا سے مسلمان محفوظ رہے، اور اصل مہاجر وہ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 5۔ حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی ایذا سے مسلمان محفوظ رہے، اور اصل مہاجر وہ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 5۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو، اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 6۔ حضرت انس راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی میں یہ 3 چیزیں ہوں گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی حقیقی لذت سے لطف اندوز ہوگا۔
پہلا یہ کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو۔ دوسرا یہ کہ کسی بندے سے اس کی محبت محض اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ تیسرا یہ کہ جب اسے اللہ نے کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان و اسلام کی روشنی سے نواز دیا تو اب وہ اسلام سے پھر جانے کو اتنا ہی برا جان جتنا آگ میں ڈالا جانے کو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 7۔ حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار، اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول خوشی سے مان لیا تو سمجھو کہ اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 8۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے جو آدمی بھی خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، میری نبوت کی خبر پائے اور میرے لائے ہوئے شریعت پر ایمان لائے بغیر مر جائے، وہ دوزخی ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 9۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن کو 2 اجر ملیں گے۔ اس اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی کو جو پہلے اپنے نبی پر ایمان رکھتا اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا۔ نمبر 2، اس غلام کو جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور اپنے آقا کے حق کو بھی ادا کرتا ہے۔ اس آدمی کو جس کی کوئی لونڈی تھی اور وہ اس سے صحبت کرتا تھا، پہلے اس کو اچھا ہنرمند بنایا، پھر اس کو خوب اچھی طرح تعلیم دی اور پھر اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا تو یہ بھی دوہرے اجر کا حقدار ہوگا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 10۔ حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم دیا گیا ہے کہ میں دین دشمن لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، نیز نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔ اور پھر جب وہ ایسا کرنے لگے تو انہوں نے اپنی جان و مال کو اس سے بچا لیا۔ ہاں، جو باز پرست اسلامی ضابطے کے تحت ہوگی وہ اب بھی باقی رہے گی۔ اس کے بعد ان کے باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، یعنی وہ جانے کہ ان کا اسلام صدق کے دل سے تھا یا محض اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے دکھلاوے کا تھا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 11۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر اور ہمارے ذبیحہ کو کھائے، وہ مسلمان ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و امان میں ہے۔ بس جو آدمی اللہ کے عہد و امان میں سے ہے تم اس کے ساتھ عہد شکنی مت کرو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 12۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نماز پڑھو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ یہ سن کر دیہاتی نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نہ تو اس پر کچھ زیادہ کروں گا اور نہ اس میں سے کچھ کم کروں گا۔ جب وہ دیہاتی چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی جنتی آدمی کو دیکھنے کی سعادت اور مسرت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 13۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ کو اسلام کی کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد پھر مجھ کو کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبان و دل سے اس بات کا اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اور پھر اسی اعتراف و اقرار پر قائم رہو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 14۔ طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں، اہل نجد میں سے ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ تو سن رہے تھے، لیکن فاصلے پر ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گیا تو ہم نے سنا کہ وہ اسلام کے فرائض کے بارے میں سوالات کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، رات دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا، کیا ان نمازوں کے سوا مجھ پر کچھ اور نمازیں بھی فرض ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر نفل نمازیں تمہیں پڑھنے کا اختیار ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اس آدمی نے کہا، کیا ان روزوں کے سوا کچھ اور روزے بھی مجھ پر فرض ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر نفل روزے رکھنے کا تمہیں اختیار ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ اس نے عرض کیا، اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی صدقہ فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر نفل صدقہ کرنے کا تمہیں اختیار ہے۔ اس کے بعد وہ آدمی یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ اللہ کی قسم، میں نہ تو اس پر کچھ زیادتی کروں گا اور نہ اس سے کچھ کمی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس آدمی نے سچ کہا تو نجات پا گیا اور کامیاب ہو گیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 15۔ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، جب وفد عبد قیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مدینہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ یا یوں پوچھا کہ یہ کس قبیلے کا وفد ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ قبیلہ ربیعہ کے افراد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش آمدید، نہ دنیا میں تمہارے لیے رسوائی ہے اور نہ آخرت کی شرمندگی ہے۔ اہل وقت نے عرض کیا، یا رسول اللہ، چونکہ ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کفار مضر کا ایک مشہور قبیلہ جنگجو رہتا ہے، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں جلد حاضر نہیں ہو سکتے، صرف ان مہینوں میں آ سکتے ہیں جن میں لڑنا حرام ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے ایسے احکام ہمیں عطا فرما دیجئے جن پر ہم خود بھی عمل کریں اور ان لوگوں کو بھی
ہم اس سے آگاہ کریں جن کو ہم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہیں، اور اس پر عمل کرنے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور اسی کے ساتھ انہوں نے ان برتنوں کے بعد بھی پوچھا جن میں نبیذ بنائی جاتی ہے کہ کون سے استعمال میں لائے جا سکتے ہیں اور کون سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع کیا۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا حکم دیا اور فرمایا جانتے ہو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا اس حقیقت کی شہادت دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز پابندی سے پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور ان 4 باتوں کے علاوہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے 5واں حصہ دینے کا حکم بھی فرما دیا، اور ان 4 برتنوں کے استعمال سے منع فرما دیا۔ داغ گئے ہوئے برتن سے، کدو کے برتنوں سے، درخت کی کھوکھلی جڑوں سے بنے ہوئے برتنوں سے، رال گئے ہوئے برتنوں سے، اور فرمایا ان باتوں کو اچھی طرح یاد رکھ لو، اور جن مسلمانوں کو اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو ان کو بھی باتوں سے آگاہ کر دو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 16۔ اس حدیث میں جو برتنوں کے نام آئے ہیں یہ وہ برتن ہیں، خلاصہ ان کا ہے کہ وہ برتن ہیں جس میں ایام جاہلیت میں لوگ شراب بنایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن صامت فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس جماعت کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھی مخاطب کر کے فرمایا مجھ سے ان باتوں پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، افلاس، بھوک یا غربت کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو گے، جان بوجھ کر کسی پر بہتان تراشی نہ کرو گے، اور شریعت کے مطابق تمہیں جو احکام دوں گا اس کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ تم میں سے جو آدمی اس عہد و اقرار کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور جو آدمی سوائے شرک کے ان میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے اور پھر دنیا میں اس کو اس گناہ کی سزا بھی مل جائے جیسا حد وغیرہ جاری ہو تو یہ سزا اس کے گناہ کے لیے کفارہ ہو جائے گی، اور اللہ تعالی نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرنے والے کے گناہ کی ستر پوشی فرمائی اور دنیا میں اسے سزا نہ ملی تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہوگا، چاہے تو وہ آخرت میں بھی درگزر فرمائے اور چاہے اسے عذاب دے۔ راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سب شرائط پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت فرمائی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 17۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید الفطر یا بقرہ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ تشریف لائے ہوئے تو عورتوں کی ایک جماعت کے پاس بھی تشریف لے گئے جو نماز کے لیے ایک الگ گوشے میں جمع تھی، اور ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ و خیرات کرو کیونکہ میں نے تم سے اکثر کو دوزخ میں دیکھا ہے۔ یہ سن کر ان عورتوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا سبب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لعن و طعن بہت کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی نافرمانی و ناشکری کرتی رہتی ہو، اور میں نے عقل و دین میں کمزور ہونے کے باوجود ہوشیار مرد کو بیوقوف بنا دینے میں تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ سن کر ان عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری عقل اور ہمارے دین میں کیا کمی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایک عورت کی گواہی آدھے مرد کی گواہی کے برابر نہیں؟
ایسا نہیں ہے کہ شریعت میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر سمجھی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ تو عورت کی عقل کی کمزوری ہے، اور کیا ایسا نہیں کہ جس وقت تم حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہیں اور نہ روزہ رکھتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے دین میں نقصان کی وجہ ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 18۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم یعنی انسان مجھ کو جھٹلاتا ہے اور یہ بات اس کے شایان شان نہیں اور میرے بارے میں بدگوئی کرتا ہے، حالانکہ یہ اس کے مناسب نہیں۔ اس کا مجھ کو جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس دنیا میں پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی طرح وہ آخرت میں مجھ کو دوبارہ ہرگز پیدا نہیں کر سکتا، حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے مقابلے میں مشکل نہیں، اور اس کا میرے بارے میں بدگوئی کرنا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ نے اپنا بیٹا بنایا، حالانکہ میں تنہا اور بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا ہے اور نہ مجھ کو کسی نے جنا ہے اور نہ کوئی میرے برابری کرنے والا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 19۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم یعنی انسان مجھے تکلیف دیتا ہے اس طرح کہ وہ زمانے کو برا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ کچھ نہیں، وہ تو میں ہی ہوں، سب تصرفات میرے قبضے میں ہیں اور شب روز کی گردش میرے ہی حکم سے ہوتی ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 20۔ اسی طرح کی اور احادیث اور دعا وغیرہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔